اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 124 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق اور وقت اور سارے وسائل عطا کیے کہ ہم اس کے حضور سجدے بجا لاتے ہیں، اس کی جتنی ممکن ہو کوشش کرتے ہیں، اور صبح کے وقت ہم اس کے پاک کلام سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جو محنت ہے اس کو صرف دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ایک بہت ہی منافع بخش سودا جو ہے وہ بنا دے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ جس آیت سے بڑھیں گے آگے، کل ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ احد، جنگ احد جو تھی، احد کے مقام پر جو معرکہ ایک ہوا تھا مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کے درمیان، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا جو اس وقت کے حالات، وہ کافی تفصیل سے ہم نے جو ضروری معلومات تھی یا ضروری تفصیلات تھی جو وہ ہم نے کل شیئر کی تھی، تاکہ جب ہم آیات پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ایک سچویشن یا ایک جو انوائرمنٹ ہے اس وقت کی یا اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہیں۔ تو اسی بیک گراؤنڈ اور اسی حالات و واقعات کے پس منظر میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی 2-3 آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں کچھ انٹروڈکشن ہی یا شروع کی آیات ہی تھی۔ آیت نمبر 121 میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ صبح کو نکلے اور آپ متعین فرما رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر لڑائی کے لیے، یعنی جو بھی آپ وہاں پر حکمت عملی طے کر رہے تھے جنگ کرنے کی، کہ کہاں پر کوئی گروپنگ کر رہے تھے اور گروپنگ کو ان کی اسائنمنٹ یا ان کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ جب سونپ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سب عمل کو آپ جو کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح سے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر ہم نے کل یہ بھی تذکرہ کیا کہ 2 گروہ تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، جو میدان جنگ میں یا جنگ شروع ہونے سے پہلے اس دوران میں ان کی تھوڑی سی ہمت کم ہو گئی، وہ تھوڑے سے قدم ان کے لڑکھڑا گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص کرم کیا اور خاص ان کی مدد دی اور ان کے دلوں کو تھما دیا۔ آیت نمبر 122 جو ہے وہ اسی اعتبار سے تھی، اور آیت نمبر 123 میں کہ مدد جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جس طرح سے اللہ نے مدد کی جنگ بدر میں۔ جنگ بدر کا کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا، کیونکہ جنگ احد جو ہے اس کے تانے بانے جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جنگ بدر سے جا کر ملتے ہیں، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا تھا اپنے 303 گنا سے بھی زیادہ بڑے دشمن کا، اور دشمن جو ہے یہ کفار جو ہے اس وقت وہ بہت ہی غصے میں کی حالت میں تھے، اور ان کا جذبہ جو ہے بدلہ لینے کا وہ بہت عروج پر تھا۔ تو غزوہ احد جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں در حقیقت غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر میں جو کافروں کو جو شکست ہوئی تھی مشرکوں کو، اسی کی وجہ سے 1 سال بعد ہی 3 سنہ ہجری میں
غزوہ احد جو ہے وہ پیش آیا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 124 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس تقول، جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا نہیں ہے کافی تمہیں، کیا نہیں ہے کافی تمہیں، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاث آلاف، 3000 کے ذریعے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، منزلین، جو سب اتارے جائیں۔ نہیں جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ کیا نہیں ہے کافی تمہیں کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 کے ذریعے فرشتوں میں سے جو سب اتارے جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مورچہ بندی کر رہے تھے، جب گروپنگ کر رہے تھے اور اسائنمنٹس جب دے رہے تھے، رسپانسبلٹیز یا ذمہ داریاں بانٹ رہے تھے مختلف لوگوں کے درمیان، جس کا کل ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا، اور اس میں خاص اہمیت کا حامل جو ہے وہ ایک 50 لوگوں کا یا 50 صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، جس کو غزوہ احد کے میدان میں، احد پہاڑ کے ساتھ ہی ملحق ایک چوٹی جو ہے، چھوٹا سا ٹیلہ کہہ لیں یا چھوٹی سی پہاڑی یا چھوٹی سی چوٹی جو ہے، اس کے اوپر تعینات کیا تھا کہ یہاں سے تم نے ایک درہ ہے یا ایک رستہ ہے، جہاں سے ایک خوف ہے، یہاں سے ایک رستہ بن سکتا ہے کہ کہیں پر مسلمانوں سے پچھلی طرف سے حملہ نہ ہو جائے، تو اس کی حفاظت کرنی ہے، اس درے یا اس رستے کی حفاظت کے لیے جو مامور کیے۔ تو اس ساری جنگ بندی کے دوران، اس ساری جو اسٹریٹجی جو تیار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دوران وہ ہمت بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اپنے صحابہ سے کہ کیا ہی اچھا ہو، یا کیا تمہیں اس بات سے بھی زیادہ کچھ چاہیے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ تمہیں 3000 فرشتوں کو اتار کر، یعنی 3000 فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جو وہ 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے۔ اس میں دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں پس منظر۔ ایک پس منظر یہ ہے کہ جیسا کہ غزوہ بدر کا ذکر ہوا، جو 1 سال پہلے لڑی جا چکی تھی، جس میں مشرکین جو ہے ان کو شکست ہوئی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی مسلمانوں کی، اور مطلب 3 گنا زیادہ دشمن کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی فرشتوں کے ذریعے یا جس طرح کے بھی حالات کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ ایک تو اس کا تذکرہ یہ ہے کہ کیونکہ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ بدر کے میدان میں جب تم بہت کمزور تھے، تو ایک تو یہ بھی پس منظر ہو سکتا ہے۔ دوسرا پس منظر یہ جو جنگ جس کی تیاری ہو رہی ہے اس کا بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے بدر کے میدان میں تمہاری اتنی مدد کی اور 3 گنا بڑا دشمن جو ہے اس پہ تم نے قابو پا لیا، تو کیا ہی بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی تمہاری 3000 فرشتے اتار کر تمہارے ساتھ میدان جنگ میں تمہاری مدد کرے۔ تو اس طرح سے وہ ایک دلجوئی یا ایک حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے مسلمانوں کو، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مطلب سے مدد بھی درکار ہو سکتی ہے فرشتوں کے ذریعے، یا جو بھی حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر دے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتے اتار کر 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا کیوں نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، ان تصبرو، اگر تم صبر کرو، بلا کیوں نہیں، ان تصبرو، اگر تم صبر کرو، وتتقو، اور تم سب ڈرے رہو، اور تم سب ڈرتے رہو، وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ سب چڑھ آئیں تم پر، وہ سب کافر چڑھ آئیں تم پر، من فورہم، اس جوش میں، ہاذا، اسی، یمددکم، تمہاری مدد کرے گا اللہ، تو تمہاری مدد کرے گا اللہ، ربکم، تمہارا رب، تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 کے ذریعے فرشتوں، 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، مصومین، خاص نشان رکھنے والے، خاص نشان زدہ گھوڑے۔ اس کا ترجمہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا، ایک بہت ہی اعلیٰ نسل کے جو عربی گھوڑے ہیں،
جو بہت ہی مضبوط اور طاقتور جسم کے مالک اور جنگ میں اور جنگ کے میدان میں بہت ہی کارآمد قسم کے، تو ان نشاندہ گھوڑوں کی مانند یعنی بہت ہی طاقتور قسم کے 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اگر تم صبر اور تقوی کے ساتھ کام کرو، ڈٹے رہو، تو پھر اگر تمہارا دشمن جو ہے وہ اچانک سے فوری طور پر یکدم سے یا اچانک سے تمہارے اوپر بھی چڑھائی کر دے، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے، 5000 خاص نشاندہ فرشتے جو ہیں ان کے ذریعے تمہاری مدد کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا، تم صبر کرو گے اور تم سب ڈرتے رہو گے۔ اگر تم صبر کرو یعنی میدان جنگ میں اپنی پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ڈٹے رہو، جو بھی مشکل اور تکلیف آئے اس کو برداشت کرو، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جنگ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی مصیبت یا تکلیف آئے یا ایک مشکل وقت آئے تو اس کے اوپر صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ صرف خالص اور خالص اللہ ہی کی رضامندی اور اسی کی خوشنودی کے لیے ان کا یہ سارا عمل ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں، کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں، کسی قسم کا کوئی طمع یا لالچ نہیں۔ تو یہ ساری اگر تمہاری نیتیں اور کوششیں اگر خالص ہیں اور خالص اللہ ہی کے لیے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ اگر وہ اچانک سے اور بڑی شدت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری، مطلب پچھلی آیت میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3000 فرشتے، تو اللہ کہہ رہا ہے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ 5000 نشاندہ یعنی کہ خاص فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر دے۔ وما، اور نہیں، جعلہ اللہ، بنایا اس کو اللہ نے، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا، مگر، بشرا، خوشخبری کا ذریعہ یا خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم بہ، تمہارے دل اس کے ساتھ۔ یعنی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد، اور پھر اللہ نے کہا کہ 3000 کیا، میں تو اگر تمہارے اوپر ایسی قسم کی چڑھائی ہو جائے، زوراور دشمن تمہارے اوپر یکدم سے ایسا حملہ کر دے شدت کے ساتھ، تو کیا ہی بعید ہے کہ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے۔ تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا آگے کنٹینیوشن ہے کہ یہ بنایا ہے تمہارے لیے خوشخبری کا ذریعہ، کیا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، یعنی دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے یا دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ تمہیں ایک تسلی کے طور پر، دل کے اطمینان کے لیے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بھی تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے میدان جنگ میں، جس طرح کے بدر کے مقام میں بھی ہوئی۔ ومن نصر، اور نہیں ہوتی مدد، الا، مگر، من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو خوب غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو بھی مدد ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور مدد اللہ کے علاوہ تو کہیں سے بھی مدد نہیں ہوتی، اور اللہ تو وہ ہے جو خوب غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اس کی اسٹریٹجی، اس کی حکمت، اس کی جو پلاننگ ہے وہ بہت ہی دورس نتائج کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے بڑا پلانر اور اس سے زیادہ حکیم اور اس سے زیادہ غلبہ رکھنے والا اس کائنات میں کوئی موجود نہیں، اس سے برابر کیا، اس کے مثل کوئی نہیں۔ آیت نمبر 127، لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے، طرفاً، ایک گروہ کو، تاکہ وہ ایک گروہ کا کاٹ دے، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا وہ ذلیل و مغلوب کر دے، فینقلبوا، پس وہ واپس لوٹ جائیں، خائبین، نامراد ہو کر۔ اب یہ ساری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ مدد کس لیے؟ تاکہ وہ ان میں سے ایک گروہ کو کاٹ دے، ان میں سے ایک گروہ کو کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر یا مشرک جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، میدان جنگ میں اترے ہیں، تاکہ ان کا ایک بازو کاٹ دے، تاکہ ان کا ایک گروہ کو کاٹ دے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہو چکا
اس سے پہلے کہ 70 سے زیادہ جو مشرکین کے جو سردار تھے وہ مارے گئے تھے، اور اس میں بڑے بڑے نام بھی تھے، اور ابو جہل جو ہے وہ بھی اس میں ہلاک ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی بعید ہے کہ مطلب اس کی جو مدد ہے وہ اس لیے کہ وہ ایک گروہ کو کاٹ دے، یعنی کہ ان کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا دے، اور وہ ذلیل اور مغلوب ہو کر واپس لوٹ جائیں، واپس پلٹ جائیں، یعنی کہ وہ جس مقصد کے لیے ہیں وہ مقصد جو ہے مطلب وہ اس کو اس طرح سے حاصل نہ کر سکے اور نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً اسی طرح سے ہوا کہ حالانکہ جو کل جو ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا بیک گراؤنڈ کا غزوہ احد کا، کہ کس طرح سے مسلمانوں کو پہلے فتح نصیب ہوئی، فتح سے ہمکنار ہوئے، لیکن بعد میں وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، یا شکست اگر نہ بھی کہیں تو حالات اس طرح کے اچانک ہو گئے کہ وہ جو فتح تھی وہ بالکل ہی پلٹ گئی، وہ بالکل ہی الٹ ہو گیا، کیونکہ خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے مطلب اس رستے سے جس رستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو ہے وہ مختص کیے تھے رستے کی حفاظت کرنے کے لیے، اس میں سے 35 تیر انداز جو ہیں وہ نیچے اترے، یہ سوچ کر کے مسلمان تو اب غلبہ پا چکے، تو اب ہماری فتح ہو چکی ہے، تو چلو مسلمانوں کے ساتھ جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ تو جب خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور وہ مشرقین کا جو گھوڑ دوڑ جو ہے گھوڑوں پر جو فوج تھی اس کی وہ کمانڈ کر رہے تھے، تو اس کے ذریعے پھر انہوں نے اس رستے کو پایا، اور وہاں سے بیک سائڈ سے آ کے پھر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور پھر بگدڑ مچ گئی، تو اس بگدڑ کے نتیجے میں مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی تقریباً، اور اسی چکر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کو مطلب کافی زخم لگے ان کے چہرے پر، تو یہ سارا سلسلہ۔ تو لیکن اس کے باوجود پھر مسلمان جو ہے وہ سنبھلے، انہوں نے بیک فٹ پہ گئے، اور پھر اپنے آپ کو سیو کیا پہلے، تو اس چکر میں آپ کے وہ جو مشرکین کا گروہ تھا وہ پھر واپس لوٹ گیا۔ تو کیا ہی بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد جو ہے وہ مطلب ایسی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو کاٹ بھی دے اور ان کو پھر واپس بھی بھیج دے نامراد ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار، نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار، او یتوبہ کہ یا وہ مہربانی کرے علیہم ان پر، او یعذبہم یا وہ عذاب دے انہیں، فإنہم پس بے شک وہ ظالمون سب ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ بہت اہم ہے، ایک سبق بہت ہی اہم اس غزوہ احد سے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس آیت کا بیک گراؤنڈ وہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 50 تیر انداز جو مختص کیے تھے اس درے کی حفاظت کرنے کے لیے جو خالد بن ولید نے یوز کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی سخت قسم کا آرڈر تھا کہ وہ 50 تیر اندازوں کو کہ ہمیں شکست ہو جائے، ہماری لاشیں جو ہیں وہ سارے کے سارے قتل ہو جائیں، سارے کے سارے شہید ہو جائیں مسلمان، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ بھی چیل اور کوے کھا رہے ہوں، تب بھی جب تک میرا حکم نہ ہو تم نے یہ درہ یا یہ چوٹی جو ہے اس کو چھوڑ کر واپس نہیں آنا ہے۔ لیکن وہاں پر جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر ایک دفعہ فتح نصیب ہوئی تو وہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ صحابہ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قول جو ہے یا وہ انسٹرکشن جو ہے وہ تو اس لیے تھی کہ اگر شکست ہو جائے تو ہم تو اب فتح یاب ہو چکے، تو ان میں سے 35 لوگ جو ہیں وہ نیچے اتر آئے جیسا کہ ذکر ہوا، اور باقی 15 رہ گئے، اور تقریباً 200 گھوڑ سوار جو ہیں ان کا گروہ تھا خالد بن ولید کے ساتھ جو اس طرف سے حملہ آور ہوا، اور 200 کے مقابلے میں 15 جو ہے وہ بہت ہی کمزور تھے، اور پھر وہ ان کا مقابلہ نہ کر پائے، اور پھر مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے پھر واپس حملہ ہو گیا۔ تو اسی چکر میں جب بگدڑ مچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا، اور ان کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ایکچولی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذرہ پہن کر آئے تھے، ذرہ یعنی کہ وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے، اور سر کے اوپر جو پوری ٹوپی ہوتی ہے جو میٹل کی بنی ہوتی ہے، شاید پیتل کی، تانبے کی ہوتی ہے یا سٹیل کی ہوتی ہے، وہ ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی تھی جو پورا چہرہ بھی کور کرتی ہے، تو تلوار کی ضرب سے یا کسی ضرب سے اس ٹوپی کے جو جبڑے کے پاس جو
کہہ لے کہ دندان بنے ہوئے تھے یا کنارے تھے، وہ ان کے چہرہ مبارک کے اندر گھس گئے، جس کی وجہ سے دانت ان کے شہید ہو گئے اور وہ لہو لہان بھی ہوئے، اور اتنی زیادہ شدت تھی زخم کی کہ وہ اپنا حواس جو ہے وہ بھی کھو بیٹھے، تھوڑا بے ہوش ہو گئے کہہ لیں۔ جب ان کو ہوش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سنبھلے اور ان کو جب ہوش آیا تو ان کے زبان سے نکل گیا، ان کے زبان سے الفاظ ادا ہو گئے کہ اس قوم کا یا اس گروہ کا، اس قوم کا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو لہو لہان کر دیا، حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس شدت میں یا اس طرح کے اچانک کے حالات و واقعات ہو جانے کے باوجود، ان کے زخمی ہونے کے بعد جب وہ تھوڑے سے سنبھلے تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ امت کیسے فلاح پائے گی جبکہ انہوں نے اپنے نبی کو لہو لہان کر دیا، اور جبکہ ان کا نبی جو ہے وہ تو اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کے بعد یا ان الفاظ کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ نازل کیا کہ اے نبی، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں کہ وہ یعنی کہ اللہ مہربانی کرے ان پر، یعنی اللہ ان پر مہربانی کرے یا ان کو عذاب دے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ درا چھوڑ دیا، جنہوں نے تھوڑی سی کہہ لیں کہ نافرمانی جن سے ہو گئی، اب ہم مجھے مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے قصدن کیا، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک ہدایت یا رہنمائی یا اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی جو بننا ہی تھی، کیونکہ اس کے بعد آنے والے مارکے جو ہے جس میں رومن امپائر اور پرشین امپائر اور بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں ان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ تو بہت بڑے بڑے آئندہ آنے والے واقعات ہیں، اور یہ غزوہ بدر اور احد جو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں، حالانکہ یہ بہت اہمیت کی حامل تھی، لیکن وہ جو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں ان کے لیے یہ ٹریننگ کا باعث تھی۔ ان میں کیا کمزوریاں تھیں، کیا ان میں اچھے پوائنٹس ہیں، کہاں پر مضبوطی کرنی ہے، کہاں پر امپروومنٹ کی گنجائش ہے، جو ساری جو جنگی مہارت جو ہے وہ انہی جنگوں کے ذریعے سیکھی تھی، جو بعد میں اس سے بڑی بڑی امپائر جو ہیں ان کو گرانے میں مسلمانوں کو مدد ملی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ایک واقعہ تھا جو ہونا ہی تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی کرے، یعنی ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف دوسرے قسم کے اقدامات کیے، یقیناً انہوں نے مطلب سچویشن کے بعد توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے پس منظر میں دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جو مشرکین کا گروہ جو لڑنے آیا تھا آپ سے، جو جنگ کا حصہ تھا مشرکین کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کی بھی توبہ قبول کرے اور ان کو بھی مہربانی کرے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید جو اسی جنگ میں غزوہ احد میں جو گھوڑ سوار جو تھے ان کے کمانڈر تھے۔ ٹھیک ہے، مشرکین کی طرف سے اس وقت تک وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، لیکن جب وہ اسلام کی طرف آئے تو وہ ایسے پلٹے اور ان کو ایسا بڑا مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار سیف اللہ کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دیا، اور تقریباً جتنی انہوں نے جنگیں لڑیں، یعنی مشرک اپنے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ کریڈٹ ہے یا ان کی ایک خاص رحمت اللہ کی ان پر کہ ان کو کسی بھی جنگ میں کوئی بھی شکست نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہاں تک ہے کہ بعد کے دور میں، اسلام کے بعد میں دور میں جب بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور ان میں بھی ان کو فتح نصیب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا، تو یہاں تک عام لوگوں میں پھیل گیا تھا یا عام لوگوں کا ایک اوپینین بن گیا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید کمانڈر ہو، وہ تو لشکر جو ہے وہ شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا وہ مسلمانوں میں ان کے اوپر اعتماد آ گیا تھا، یا اتنا وہ یقین کرتے تھے کہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمانڈ کر رہے ہیں کسی لشکر کو، تو وہ لشکر جو ہے وہ تو ہار سکتا ہی نہیں، اس کو شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے یا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر، میں بھول رہا ہوں خود، کہ انہوں نے پھر ان کو کمانڈمنٹ سے ہٹا دیا تھا آخر میں آ کر، تاکہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فتح جو ہے یہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہے، تو ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر جو ہے کوئی فتح نہیں ہو سکتی۔ تو پھر انہوں نے
حضرت خالد بن ولید کو ایک سٹیپ نیچے کر کے ایک دوسرے صحابی جو ہیں ان کو کمانڈمنٹ دی تھی تاکہ وہ باقی کچھ اور بھی مارکے کریں. تو اتنا بڑا مطلب ایک جنگجو ہے وہ اس غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن بعد میں وہ مسلمانوں کا ایک دستے بازو بن گیا، ایک دایاں ہاتھ بن گیا، اتنا مضبوط قلعہ. اس کے علاوہ پھر حضرت ابو سفیان جو ہے وہ اور ان کی بیوی اور بہت سارے اور بھی جو ہیں صحابہ جو بعد میں اسلام لے کر آئے، انہوں نے بھی بہت قابل قدر خدمات انجام دی پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے مطلب منہ سے اگر وہ الفاظ نکل گئے کسی بھی شدت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ کے اختیار میں تو کیا ہے؟ آپ کے اختیار میں تو صرف تبلیغ کرنا اور پیغام پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا اور اسلام کی طرف لانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی خاص مہربانی ہے جس کے اوپر وہ کرے، یہ مہربانی کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ہی اختیار ہے کہ وہ مہربانی چاہے وہ ان پر مہربانی کرے، چاہے وہ ان کی توبہ قبول کرے یا وہ ان کو عذاب دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ پس بے شک وہ سب ظلم کرنے والے ہیں. یعنی کہ اگر جو اپنی حد درمی پر اور ضد پر اڑے رہیں یقیناً وہ ظلم ہی کرنے والے ہیں. جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں بے شک ان کے اوپر مہربانی کرے، ان کو دین پر پلٹا دے، ان کے لیے جیسے بھی معاملے کرے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہیں. وَلِلَّهِ اور اللہ کا ہے ما فی السماواتی و ما فی الارض جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ اس پوری کائنات میں ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے. یغفر لمن یشاء وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یعذب من یشاء اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان میں سے بہت بڑی صفت اللہ کی صفات میں ایک شاندار صفت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کو بخشتا ہے، کسی کو عذاب دیتا ہے، کسی کی بخشش کو قبول کرتا ہے تو وہ انصاف بھی قائم رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے وہ چاہتا ہے وہ بخش دے اور جسے وہ چاہے عذاب دے اور جسے وہ چاہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ساری مدد اور ساری رہنمائیاں اور ساری جو مطلب اس طرح کے معاملات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو بہت رحم کرنے والا ہے. بہت رحم کرنے والا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے یہاں پر دیکھا تھا الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے. الرحمن جو ہے مقدار میں کوانٹٹی میں بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم جو ہے وہ مسلسل رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور بہت زیادہ مقدار میں جو رحم ہے وہ مسلسل رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا تم مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر. اے ایمان والو تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم سب نجات پا سکو. اس سے پہلے بھی سود کی حرمت کے بارے میں کچھ آیات نازل ہو چکی ہیں، اور کچھ جو مطلب کچھ جو معاملات یا کچھ جو احکامات بتدریج نازل ہوئے، جیسا کہ شراب کی حرمت ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ 2 یا 3 سٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا. اسی طرح سے سود کا بھی معاملہ ہے کہ وہ اس طرح سے رچا بچا تھا پوری سوسائٹی میں کہ اس کو یکدم سے اچانک سے اس کو چھوڑ دینا وہ ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کے نقصانات کو مطلب بیان کر کے مختلف موقعوں پر مسلمان امت جو ہے ان کو پہلے ان کی برین سٹارمنگ کی، یعنی کہ پہلے ان کا جس ذہنی طور پر تیار کیا، اور اس کے بعد پھر اچانک سے اس سود کی حرمت جو ہے وہ قائم کر دی. تو اسی سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کچھ آیات پڑھی تھی جس میں سود کے بارے میں کچھ حد تک ہم نے تفصیلات پڑھی تھی، اور کچھ تفصیلات یقیناً آگے بھی آنے والی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، یعنی
یہ سود ہے کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ. کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. جو سود کے بارے میں تھوڑا سا علم رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سود تو ہے، ایک تو ہے کہ کسی نے 1 لاکھ روپیہ سود لیا اور اس کے اوپر طے کر دیا کہ 1 لاکھ کے اوپر 10,000 روپیہ جو ہے، 1 لاکھ جو قرض دیا اور 10,000 جو ہے وہ سود ملے گا. ٹھیک ہے، وہ تو 10,000 فکسڈ ہو گیا. ایک کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہر مہینے یا ہر 2 مہینے کے بعد جتنی رقم باقی واجب الادا ہے اس میں اس کا جو سود کی مقدار جو ہے، جو سود کا تناسب جو ہے، ریشو جو ہے، وہ اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے اور ٹوٹل سود جو ہے، ٹوٹل رقم جو ہے وہ واجب الادا ہو جاتی ہے. جیسے 1 لاکھ روپیہ اگر کسی نے قرض لیا اور 10% یعنی 10,000 اس کے اوپر سود طے پایا اور مہینے کی قسط طے پائی، اگر تو 1 مہینے بعد اس نے قسط ادا نہیں کی تو 1 مہینے کے بعد 1,10,000 روپیہ اس کا تصور ہوگا کہ اس کو پے کرنا ہے، اور اس کے اوپر 10% سود جو ہے وہ پھر تقاضا کرے گا، یعنی اس کے اوپر سود جو ہے وہ 11,000 ہو جائے گا. تو اس طرح سے کچھ کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن ہیں جس میں سود کی مقدار کو فکس نہیں بلکہ اور بھی بڑھا چڑھا کر کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے. اور بدقسمتی سے یہ جو سود میں ایک دفعہ پھنس گئے لوگ، ان کو اندازہ ہوگا کہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ جو ہے وہ اس قدر ظالم چیز ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پرنسپل اماؤنٹ یعنی کہ جو بنیادی جو بنیادی قرضے کی اماؤنٹ ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے، اور اس کے اوپر سود جو ہے وہ قرضے کی اماؤنٹ سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی قرضہ اگر 1 لاکھ روپیہ لیا تو ہو سکتا ہے کوئی 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بعد اس کا سود جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ چلی جائے. یعنی قرضے کی رقم 1 لاکھ ہے اور سود کی رقم 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی. تو یہ اس طرح کے معاملے جو ہیں وہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ میں آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کو کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ کر کے، یعنی کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اور تم اللہ سے ہی ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو، تاکہ تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا سکو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سود سے بچنے والے جو ہیں اس دنیا میں بھی ان کو تھوڑا سا تسلی اور سکون ملتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے نجات ہوگی. اب یہاں پر کچھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ مسلمانوں کا ایک فتنہ جو ہے وہ مال ہے. کچھ فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے مال ہے، اور مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے ہی وہ جو 50 تیر اندازوں کا گروہ تھا ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں 35 لوگ جو ہیں وہ نیچے آئے تاکہ وہ مال غنیمت لوٹ سکیں. تو اس ضمن میں بھی ہو سکتا ہے کہ تم کئی گنا اپنا منافع بڑھانے کے لیے مطلب سارا کچھ اگنور کر کے نہ چلو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے معاملے عطا کرو. بہرحال اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں پر غزوہ احد جو ہے اس کے پس منظر میں یا ان آیات کے درمیان میں کیا رکھا. بہرحال یہ آیت جو ہے وہ ایک آزاد معنی رکھتی ہے، جس کے اپنا ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور بہت ہی وسیع ہدایات ہیں ہمارے لیے اس میں، جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. سودی نظام سے بچنا انفرادی طور پر کم از کم اس سے ہم چھٹکارا ضرور پا سکتے ہیں. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور تم سب ڈرو اس آگ سے اُعِدَّت تیار کی گئی ہے للکافرین، انکار کرنے والوں سے. کافروں کے لیے انکار کرنے والوں سے. اب انکار کرنے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں اور مشرک بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں بہت کیئرفلی جہاں پر بھی کافرین کا ذکر آئے، کفر کرنے والے، اس کا مطلب انکار کرنے والا ہم اگر سمجھے تو ہمیں زیادہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوگا کہ اس میں خدا نہ خواستہ مومنوں سے یا جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کچھ عذاب کا مزہ چکھیں گے اگر انہوں نے اللہ کی ہدایات اور اس کی رہنمائیوں اور اس کے جو احکامات ہیں ان سے انکار کیا اور اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری. تو تم سب ڈرتے رہو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی شریعت کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے نبیوں کا یا اللہ کے احکامات کا، اللہ نے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں دیں ان کا انکار کیا. اور انکار کرنے میں ایک اور بھی حدیث جو مجھے بہت ہی اہم لگتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا. یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے
کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا ہے، گویا اس نے اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا، وہ بھی کفر ہے۔ اگر وہ بھی کفر ہے تو اس کے اوپر بھی وہ باتیں آ سکتی ہیں جو مشرکوں کے لیے کچھ ہیں، جیسے یہاں پر ذکر ہوا کہ آگ تیار کی گئی انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اس طرح سے ڈرتے رہیں جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اس سے ملتی جلتی آیت ہم نے پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی کہ اللہ کی اتباع، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی، تو اس کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے کور کیا تھا اس وقت۔ یہ بھی اسی طرح کی ہے کہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کا رسول تمہیں جو حکم دیتا ہے وہ تم انجام دو، جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پھر ہی ہو کہ مومنوں میں، ادروائز اگر تم نے اللہ کے احکامات کی اور اس کے رسول کے احکامات کی سے روگردانی کی تو اس کا مطلب ہے تم نے انکار کیا۔ انکار وہی جس کا ہم نے تذکرہ کیا، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، اللہ کے احکامات کی، اس کی شریعت کی، اس کے رسول کی احکامات کی، اس کی شریعت سے انکار کا مطلب کفر کرنا۔ تو تم سب اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم یہیں پہ بس کرتے ہیں، ہماری کلاس کا وقت تقریباً ہو چکا۔ اگر کسی کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشفاق بھائی جزاک اللہ خیر، میں کافی دیر بعد اس کلاس میں واپس آیا ہوں، پاکستان گیا ہوا تھا، بس کچھ ایسے معاملات مجھ سے ہو گئے، میرا بھائی بڑا وہ کورونا کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں۔ تو یہ تقریباً پاکستان آنے سے کے بعد میں 14 دن میں کرنٹین میں سلال میں رہا ہوں۔ بہرحال الحمدللہ میں رات گھر پہ آیا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کی مغفرت فرما دے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دوبارہ اس کلاس میں کنٹینیو کرنے کی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ۔ آمین آمین، جزاک اللہ شفیق بھائی۔ اور آپ کے بھائی کا پتہ چلا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اور تمام ہمارے خاص کر والدین جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کرے اور ان کو جنت آمین انشاءاللہ۔ کا مقام عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے والدین حیات ہیں اور والدین کے علاوہ باقی جو عزیز و قرب جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان کے حقوق ادا کر سکیں، اور ان کو آمین دنیا میں بھی ہم اس طرح کے معاملے کر سکیں کہ ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اس دنیا میں اور آخرت میں وہ نجات کے بعد بنے انشاءاللہ۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی مجلس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہم سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، آج کل کے جو معاملات چل رہے ہیں خاص کر وبا کے دور میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور سے، اس آزمائش سے نکالے، اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت ہی یعنی صحت بخش جو ہے عطا کرے ماحول۔ آمین انشاءاللہ۔ جتنے بہت سے طبقے پس گئے اس میں، بہت سارے غریب جو ہیں اور غریب ہو گئے، غریب کیا بہت سارے امیر جو ہیں وہ غریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو اس آفت سے نکالے اللہ تعالیٰ۔ آمین، خاص کر ثم آمین انشاءاللہ۔ فلسطین کا جو معاملہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ہمت اور توفیق دے کہ وہ مل بیٹھ کر ایک مسلم امت جو بنے، ایک متحد امت بنے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق وہ کم از کم ایک ایسا گروہ تو تشکیل دے سکیں جو مسلمانوں کی رہنمائی اور ہدایت کرے ہر طرح کے معاملات میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں
نصرت اور کامیابی بھی عطا فرمائے، اور پھر کشمیر میں جو کچھ ہو رہا، اور پھر لبنان میں، یمن میں، اور ایجپٹ میں، سیریا میں، پتہ نہیں کہاں کہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ آمین انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔